کروں گا کہ قائد حریت جناب سردار محمد یوسف صاحب اور صاحبزادہ محمد سلیم چشتی صاحب اور سابقہ وزیر اعظم جناب فاروق حیدر خان صاحب، ان لوگوں یہ ایک سچوں کا، صادقوں کا، عاشقوں کا اور دیانتداروں کا ایک گلدستہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی امانت اور ان کا کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ سید ابراہیم شاہ صاحب اور فہمی، جو آپ کے سامنے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 31 مارچ کو شیر کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل، آپ کے کام، آپ کی تحریک پر لا کر ان بڑے جو گلدستہ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور میں سابقہ صاحبین محمد سلیم چشتی، سجادہ نشین، درگاہ احمدیہ مرن شریف، قائد حریت سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر، سابقہ وفاقی وزیر، اور ان کے ساتھ قائد حریت قاضی صادق صاحب، امیدوار برائے تحصیل چیئرمین بالاکور سید ابراہیم شاہ اور امی میاں، سابقہ تحصیل ممبر جناب سردار سعید صاحب، اور اسٹیج پر جملہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں میرے سروں کے تاج، میں ان کو ٹوٹا کی سرزمین پر دل کی افواہ گہرائیوں سے ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر تشریف لائے، اور پنڈال میں جتنے بھی میرے بھائی تشریف فرما ہے ان میں بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یہاں بستیوں سے، گاڑیوں سے، اوپر جنگلوں سے، جہاں سے بھی تشریف لائے، میں ان کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہماری ایک آواز پر آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسہ میں تشریف لائے۔ وراثت سے طے نہ ہوں گے سیاست کے فیصلے، وراثت سے طے نہ ہوں گے سیاست کے فیصلے، قرآن طے کرے گی آسمان کس کا ہے۔ میں اس تقبیہ خطاب کے لیے جناب راجہ والد صاحب سے گزارش کروں گا۔ اقتدار کو دیکھا ایک زمانہ پر اس علاقے کی، اس قوم کی اور اس ملک کی حکومت کی، لیکن آج ہم فخر سے ان شہیدوں کا نام لیتے ہیں کہ میرے قائد، میرے جو شہیدیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سردار محمد یوسف صاحب اور فاروق حیدر صاحب، جو سفید کپڑے پہن کر اسمبلیوں میں گئے، ملک کا وزیر اعظم بنے، اور سردار محمد یوسف پاکستان کے اسلامی جمہوریہ کی اہم وزارت کا رمضان ان کے پاس تھا، لیکن الحمدللہ جو سفید کپڑے پہن کر گئے ہیں اور ان کے سفید کپڑوں پر آج تک کوئی کرپشن کا داغ نہیں، آج تک ان کے پر کرپشن کا کوئی داغ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے پیچھے آپ کردار والے لوگ ہیں۔ آپ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سفید ریش، یہ جو سفید کپڑے پہننے والے، یہ پگڑیاں پہننے والے، یہ سب کچھ ہڑپ کرے گا۔ شکریہ جی، یہ تھے قاضی صادق صاحب۔ میں ایک بات یہاں پہ آپ کی گوشگزار کرنا ضروری سمجھوں گا، یہ جو آج کا جلسہ ہے یہ جنرل کونسل جتنی بھی یونٹ کونسلیں ہیں 12 کی 12 انشاءاللہ وہ ساری اس دفعہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ مسلم لیگ نون کا اپنا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ پچھلے دفعہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہماری جماعت نے 40,000 ووٹ لیے تھے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے ہوئے تھے اور اس وقت عوام ان کے وعدوں میں آ بھی گئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے 18 میں کافی وعدے کیے کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم ڈالر سستا کریں گے، ہم پیٹرول کم کرائیں گے، اسی طرح بہت سے وعدے انہوں نے کیے کہ ہم نوکریاں دیں گے اور ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ تو اس وقت ان کا ایک جو جھوٹ تھا وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں تھا، تو لوگوں نے ان پہ اعتبار کیا، اور ان حالات میں بھی مسلم لیگ نون نے 40,000 ووٹ لیے تھے اس پی کے 30 سے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بھی ہماری تحصیل میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔
جس میں تاغان جوائنٹ کونسل نے اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ وہ کاغذ اسے 2 روپے کا 4 روپے کا 5 روپے کا، لیکن اس سے پیچھے انسان ضروری ہوگا، اس کی کوئی قیمت انسانوں کی کوئی قیمت نہ رہتا ہے۔ اس وقت کو وقت ہے ریکارڈ کام ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پھر بھی دوستوں میں شامل ہیں اور انہوں نے میاں صاحب نے بھرپور ان کی جتنی بھی یونین کونسلیں ہیں 12 کی 12 انشاءاللہ وہ ساری اس دفعہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ مسلم لیگ نون کا اپنا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ پچھلے دفعہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہماری جماعت نے 40,000 ووٹ لیے تھے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے ہوئے تھے اور اس وقت عوام ان کے بالوں میں آ بھی گئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے 18 میں کافی وعدے کیے کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم ڈالر سستا کریں گے، ہم پیٹرول کم کرائیں گے، اسی طرح بہت سے وعدے انہوں نے کیے کہ ہم نوکریاں دیں گے اور ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ تو اس وقت ان کا ایک جو جھوٹ تھا وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں تھا، تو لوگوں نے ان پہ اعتبار کیا، اور ان حالات میں بھی مسلم لیگ نون نے 40,000 ووٹ لیے تھے اس پی کے 30 سے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بھی ہماری تحصیل میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، جس میں تاغان جوائنٹ کونسل نے اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔